السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج ہمارا پارہ نمبر 2 یعنی سیقولو کا پارے کا خلاصہ پیش ہوگا انشاءاللہ، جس میں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کیا ہمیں بتانا چاہ رہا ہے آیتوں کے ذریعے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس بارے میں ہمارے لیے کیا رہنمائی اور ہمیں اس سے کیا سیکھ لینی چاہیے۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ سورہ بقرہ ہی اس جز میں بھی جاری ہے، اور اس بارے میں جو پہلی بحث اللہ تعالیٰ نے آیتوں کے ذریعے ہے وہ ہے تحویل قبلہ کی بحث، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، ہے نا، اور پھر مدینے کی جو لوکیشن تھی اس وقت اس کے حساب سے وہ ناردرن سائڈ پڑتا تھا۔ پھر 16-17 مہینے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا ہے نا، اور کعبہ مدینے سے سدرن ڈائریکشن میں پڑتا تھا۔ جیسے ہی قبلہ چینج ہوا، یعنی پہلے بیت المقدس تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے پھر کعبہ جو ہے ہمارا بن گیا، قبلہ ہو گیا۔ تو جیسے ہی قبلہ چینج ہوا، مسلمانوں میں سے بھی بعضوں نے اس پر گفتگو شروع کی، اور پھر مدینے میں جو بنی اسرائیل رہتے تھے انہیں بھی اعتراض ہوا، اور وہ لوگ کہنے لگے نعوذ باللہ شاید اللہ تعالیٰ کی رائے بدل گئی ہے، کیونکہ پہلے تو بیت المقدس جو ہے وہ قبلہ بنایا گیا تھا، اور اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا ہے۔ اور پھر جب ان آیتوں کا نزول ہوا تو اس سے جو ہے جو اس پارے کی شروعات میں جو آیتیں ہیں، اس سے جو قریشی سردار تھے جو مکے میں، ان کو ہر چیز سمجھ آنے لگی کہ کیا ہونے والا ہے، اور یہاں جو ہے پھر اللہ تعالیٰ چیک کر رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہاں کون سچا ہے، اور جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے نا، تو وہ اعتراضات کے انبار لگا دیتے ہیں نا، ان کے دل کے اندر بہت ساری چیزیں چلتی ہوتی ہیں، ان کے اندر یا تو ایمان نہیں ہوتا ہے، یا ہوتا ہے تو پختہ ایمان نہیں ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے، جیسا کہ اس بارے میں کہ ہم پہلی یعنی سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 142 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ جس قبلے پر آپ تھے، یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بدلنے کے نتیجے میں لوگوں میں سے بہت سے بے وقوف باتیں بنائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون اپنے رسول کی اتباع کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، اور ہم نے اس امت کو، یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عادل امت بنایا ہے، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قبلہ چینج کر رہا تھا وہ صرف اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون اپنے رسول کا سچا تابعدار ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے مسلمانوں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایمان والا بنا دیتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کریں، ایک دم قبلہ چینج کرا، تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا تھا کہ دیکھیں سچا ایماندار کون ہے، اپنے رب کی، اپنے رسول کی سچے پیروی کون کرتا ہے، اس پہ بنا چونچا کیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار دے کر بھیجا ہے، چاہے تو وہ صحیح راہ چنے چاہے وہ غلط راہ چنے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر شخص جو ہے ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تو مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم نیکی کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اے مسلمانوں، تم نیکی کی طرف دوڑو، تم نیکی میں سبقت لے جانے والے بنو، بھلائی کے راستے پر کامزن ہو جاؤ، یہی الہی رب الہی کی اتباع ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی راستہ ہے۔ اس کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ آزمائشوں کی بھٹیوں سے کیوں گزارتا ہے نا، جو ہمارا آگے کی آیتوں میں
جو ہم آیتیں پڑھیں گے اس میں جو آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے کیوں گزارتا ہے، یعنی ہمارے پر جو بھی آزمائشیں آتی ہیں وہ کیوں آتی ہیں، جو کہ آیت نمبر 153 سے 157 تک چلیں گی. آپ لوگ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کے سامنے میں آپ بیان کر رہی ہوں کہ ایمان والوں کو اللہ کی مدد چاہو، یعنی صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. کہ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے. یہ آیت اللہ تعالیٰ اس لیے اتار رہا ہے، اس میں ہمیں بتا رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہے اس کا مقام بہت اونچا ہے، بہت ہی اونچا ہے. شہدوں کو مردہ نہ کہنا چاہیے کیونکہ یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے جسے ہم نہیں سمجھتے ہیں، اور یہ زندگی اعلیٰ قدر مراتب انبیاء علیہ السلام مومنین کو حاصل ہے. اور شہید کی جو روح ہوتی ہے، اور بعض روایت میں آیا ہے کہ مومن کی روح ایک پرندے کے جوف یعنی سینے میں جنت میں جہاں چاہتی ہے پھرتی ہے، تو ہم ان کو شہداء نہ کہیں. ان آیتوں کا جو پس منظر ہے، جو اگلی آیت آ رہی وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کہ اور ہم کسی نہ کسی طرح، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے ایمان والوں سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے صبر کرنے والوں کو. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خوشخبری دے دو. اگر ہم ان آیتوں کا پس منظر دیکھیں تو اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب آپ اس وقت کے حساب سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا گیا تھا، وہ ہجرت کر کے مدینے گئے، اور جب مکے کے مشرکین تھے، کفار تھے، ان کی نظر میں ان کو یہ لگا کہ اب اسلام کا قصہ ختم ہو گیا ہے، جب انہوں نے انہیں وہاں سے نکال دیا ان کی خلافت کر کے. لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ جو یہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پودا ہے، یہ آگے چل کر تمام عالم کے لیے ہدایت کا مرکز بنے گا. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے تمام انسانوں کو رہنمائی دیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے نبی بنیں گے، اور پورے عالم میں اسلام جو ہے غالب آئے گا. جیسا کہ اس وقت مدینے کے آس پاس تمام قبائل رہتے تھے، اور ان کا کام کیا تھا، ایک دوسرے کے مدینے میں مکے میں جا کر وہ تجارت کرتے تھے. تو انہوں نے مکہ کے لوگوں نے، جو سردار قریش تھے اور تمام مخالفین تھے، ان لوگوں نے کیا کہہ رکھا تھا کہ ان سے کہ یہ جو نئی ریاست بن رہی ہے، یعنی جو مسلمان وہاں آ کر بس رہے ہیں، تم ان کو کوئی ساز و سامان فراہم نہیں کرو گے، غلہ اناج مدینے میں نہیں پہنچنا چاہیے. اور یہاں تک کہ کیونکہ اس میں ان کا نقصان ہو رہا تھا، اگر وہ تجارت کرتے تو ظاہر ہے ان کا فائدہ ہوتا، تو ان سے کہا کہ تمہارا نقصان بھی ہم بھریں گے. اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت اور ان کی مخالفت اور دین کی مخالفت کرتے تھے کہ ان کا نقصان بھی خود بھرنے کو تیار تھے. اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم مدینے میں کچھ سپلائی کرو گے تو ہم تمہیں مکے میں نہیں آنے دیں گے، کیونکہ مکہ بہت بڑا شہر تھا، مکے میں جانے سے ان کا بہت زیادہ فائدہ تھا. تو اب ہم اگر اس آیت کو غور کریں کہ جب وہاں کچھ بھی نہیں پہنچ رہا تھا کھانے کے لیے، وہاں کے لوگ کھانے پینے کو ترس رہے تھے، تو اس کے بعد جب یہ ہے نا من الخوف والجوع وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، انسان کو جو یہ خوف ہوتا ہے بھوک سے مرنے کا، پیاس سے مرنے کا، اس کے لیے پھر انسان محنت کرتا ہے، تدارک کرتا ہے، لیکن وہ وہاں اللہ تعالیٰ کے لیے محنت کر رہے تھے. تو یہ جو اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہیں، وہ ایک ایک بات فٹ بیٹھ رہی ہے. اور پھر ان آیتوں کے نزول سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تیار کر رہا تھا کہ آگے آنے والا جو زمانہ اور بھی سخت ہوگا، کیونکہ کچھ وقت کے بعد جنگ بدر ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جب کسی کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے تو ان کو جو ہے اور بہترین تیاری ان کی ہو رہی ہوتی ہے، جو اس میں ثابت قدم رہتے ہیں. اگلی آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی ان آیتوں میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور حدیث میں نقصان کے وقت ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ
اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف فی خیرا منہا پڑھنے کے بھی فضیلت اور تاکید آئی ہے. یعنی جب بھی ہمارے پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تو ہم یہ پڑھیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک اگر ہم کوئی پریشانی ہے بھی، لیکن اگر ہمیں اس کے بدلے اللہ مل رہا ہے تو اس سے بڑا سودا کوئی نہیں. اور پھر اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، اور ان پر ان کے رب کی نوازشیں ایسے لوگوں پر ہوتی ہیں اور رحمتیں ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. پھر اس کے بعد جو اگلا مضمون اس میں بارے میں آ رہا ہے آیتوں کے ذریعے سے، وہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کا تذکرہ ہے، جو کہ آیت نمبر 159 میں ہے. جو حق کو چھپاتے ہیں، ہم اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے حق آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حق کو ٹھکراتے ہیں، حق کو جھٹلاتے ہیں. تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اور وہ لوگ پھر جو کفر کرتے ہوئے مر گئے، یا اپنے کفر کرتے کرتے مر گئے، یا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی، جس میں ان سے بتایا گیا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان کا عذاب بھی ہلکا نہ کیا جائے گا. پھر ان لوگوں کا ذکر ہے جو اپنا دماغ نہیں لگاتے ہیں، ہے نا، اپنی عقلوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے باپ دادا کے دین پر چلتے ہیں، اور یہ اس حد تک چلتے ہیں کہ وہ اپنے دماغ لگاتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ بتایا ہے. نہیں، وہ صرف اپنی ہی دھن میں رہتے ہیں، ان کے سامنے کچھ بھی آ جائے. اور ایسے لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں کس سے دے رہا ہے؟ جانوروں سے. جیسا کہ آیت نمبر 170 سے جو سٹارٹ ہوا ہے ان لوگوں کا تذکرہ، کہ اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس کے طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. یعنی آج ہم دیکھ لیں، آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں جو ہم بدعات اور برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، رسم و رواج میں پڑے، وہ اسی لیے تو ہے نا کہ ہم حق کو پہچان ہی نہیں رہے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے کیا دیکھا ہے، وہی حق ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ہمیں دین کو سمجھنا سننا چاہیے کہ اصل حق کیا ہے، اور اصل حق وہی ہے جو اللہ اور اس کے نبی نے بتایا ہے. لیکن جو لوگ اپنے دماغوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں، اپنے لیڈرز کی اتباع کرتے ہیں، ان سے جو کہہ دیا جاتا ہے اسی پہ لگے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کی مثال کیا ہے؟ اور کفار کی مثال جو کفر میں ہی رہتے ہیں، ان کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی طرف پکار اور آواز کو سنتے ہیں، یعنی سنتے تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. تو وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں. اس کے بعد اگلے جو مضمون ہے مومنوں کی شخصیت کے بارے میں بتایا گیا ہے آیت البر میں، جو کہ آیت نمبر 188 ہے، کہ ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً اچھا شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر، نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود بھی، یعنی اسے اپنے مال سے محبت ہو لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگوں پر خرچ کرے اللہ کی خاطر، مسکینوں کی مدد کرے، یتیموں کو سہارا دے، اور جب وہ کسی سے وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے. یہی سچے لوگ ہیں. پھر آگے چل کر روزے، نماز کا اللہ تعالیٰ نے جو نئی ایک امت بن رہی تھی، اللہ تعالیٰ بنا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس کے لیے بہت سارے ہر چیز کے زندگیوں کو بسر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے نئے قانون، نئے قوانین بتائے ہیں، جو کہ آیت نمبر 183 سے سٹارٹ ہوا ہے روزے کا، جس میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اور آگے آنے والی آیتوں میں روزے کے متعلق باتیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. پہلی تو یہ کہ روزے کا مقصد ہے، خود کی بڑا مقصد یہی ہے کہ تقوی کا حصول، اور اپنے انسان کے اخلاق و کردار کو سنوارنے میں روزے کی بنیادی کردار ادا کرتا ہے. اپنی نفس پر کنٹرول رکھنا، یعنی جب ہم روزے سے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو گالی نہیں دے سکتے، کسی کی غیبت نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں کر سکتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، یعنی اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا. اس کے بعد ہمیں روزے کو کس طریقے سے، گنتی کے چند روزے یعنی 30 دن کے روزے ہیں،
جس میں تم میں سے جو شخص بیمار ہو، یعنی جو آگے ہمارے لیے جو چھوٹیں اللہ تعالیٰ نے اس دین میں دی ہیں، بے شک وہ بہت رحیم اور رحمان ہے، کہ اگر کوئی بیمار ہو، سفر پر ہو، تو ان دنوں میں وہ روزے چھوڑ دے، اور پھر آگے کے دنوں میں یعنی رمضان کے بعد ان کو اس گنتی کو پورا کرے اگر طاقت رکھتا ہو۔ اور اگر اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا بیمار ہے، یعنی شوگر، بلڈ پریشر، ایسی بیماریاں ہیں جو ہمیشہ ڈیلی اس کو میڈیسن لینی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے کہ پھر وہ فدیہ دے۔ فدیہ میں کیا ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اور پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن سب سے بہتر کیا ہے کہ جو روزے رکھ سکتا ہو وہ روزے کی تعداد پوری کرے۔ پھر رمضان میں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں بتایا گیا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، قرآن کو اتارا جو لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہو، جس میں حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر روزے کی حالت میں کون سے کام حلال ہیں، کون سے کام حرام ہیں، کب ہم اپنے روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے مباشرت نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو کیسا کتنا اس کو فدیہ دینا پڑے گا، کیسا اس کا سزائیں ہیں، اور تمام روزے کے متعلق اس میں مسئلے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ پھر آگے چل کر جو بات بیان ہوئی ہے نماز کا، جہاد کی امپورٹنس کو بتایا گیا ہے کہ جہاد کرنا ایک مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے کتنا ضروری ہے۔ پھر حرمت والے مہینوں کا ذکر ہے، جو رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم کے جو 4 مہینے، اس میں قتل و غارت اس وقت حرام تھی۔ پھر آگے چل کر جنگ میں جانے کے جو قوانین بیان فرمائے گئے ہیں کہ جنگ میں جاؤ تو کس طریقے سے جاؤ، کس طریقے سے جو ہے جنگ کے جو قانون ہیں کہ وہاں جا کر عورتوں کو نہیں مارنا ہے، بچوں کو نہیں مارنا ہے، بوڑھوں کو نہیں مارنا ہے، بلا وجہ کسی پیڑوں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ پھر آیت نمبر 196 سے 200 تک جو ہے حج کا بیان ہوا ہے، حج اور عمرے کا، اس میں کس طریقے سے حج کو کرنا ہے اس کا بتایا گیا ہے۔ پھر آگے چل کر نکاح، خلا، تمام بڑے بڑے جو مسئلے مسائل جس کے ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیش کر دیا، یعنی تمام ہماری زندگی گزارنے کے جو قانون قوانین ہیں، کس طریقے سے ہمیں کن لوگوں سے نکاح کر سکتے ہیں، کس طریقے سے کرتے ہیں، نکاح کرنے کے بعد کی چیزیں، تمام مسئلے مسائل، عورتوں کے مسائل پیش ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو طلاق کا مسئلہ ہے، خلا کا مسئلہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے یہ ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ یہ ایک انسان کا فطرت ہے اور دنیا میں طلاق بھی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام قانون بتائے ہیں، جو کہ آیت نمبر 221 سے لے کر 241 تک ان سب چیزوں کا تذکرہ چلا ہے۔ آپ لوگ خلا جا کر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اتنا لمبا بتانے کا وقت نہیں ہے کہ کن لوگوں سے حلال ہے نکاح کرنا، کس طریقے سے طلاق دی جانی چاہیے، طلاق کے بعد کا مسئلہ، دوبارہ اگر اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، یا پھر اگر طلاق کسی کو دی ہے اور اس کا بچہ ہے وہ اور دودھ پلا رہی ہے تو اس کے کیا قوانین ہیں، اس کی بھرپائی، اور پھر تمام چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں اے ایمان والو تمہیں مصیبتیں پہنچیں گی، یہاں تک کہ تمہیں جھنجھوڑ ڈالا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ تمہیں جو ہے آزمایا جائے گا، اور تم اللہ کے لیے ہجرت کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بنو۔ جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمت اور وہ امیدوار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا اور ان پر مہربان ہوتا ہے۔ پھر آیت نمبر 243 میں، کیونکہ یہاں سے آخر تک، اس پارے کے آخر تک، اختتام تک طلاق کا قصہ بیان ہوا ہے، تمام جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی بیویاں کس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، ان کا کتنا، ان کی عدت اور طلاق کے بعد کی عدت، تمام چیزوں کا اس میں تذکرہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد 243 آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کر رہا ہے کہ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر ناشکر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک تذکرہ بیان ہوا ہے، ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب پچھلی کسی امت کا ہے اور بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے۔
اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ کچھ جو لوگ تھے وہ وبائی یا بیماری طاعون کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے تاکہ موت کے منہ سے بچ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مار کر ایک تو یہ بتلا دیا کہ تقدیر اللہ کی تقدیر سے تم بچ کر نہیں جا سکتے، یعنی تمہارے ساتھ جو بھی ہونا ہے تم کہیں بھی چلے جاؤ تمہارے ساتھ وہ ہو کر رہے گا۔ دوسرا یہ کہ انسانوں کے آخری جائے پناہ اللہ ہی کی ذات ہے نا، انسان کچھ بھی کر لے لیکن اس کا آخری راستہ اس کے لیے وہی ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کرنے کے لیے اور تمام انسانوں کو اسی طرح زندہ فرمائے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مار کر زندہ کیا ہے۔ اور یہ آیتیں تمام جگہ پر قرآن میں الگ الگ جگہوں پر بہت ساری جگہوں پر یہ آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ اور پھر ایک اور واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جو کہ آیت نمبر 46 سے بیان ہوتا چلا گیا ہے اس پارے کے اختتام تک، جو قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت جو تھی ہے نا، اس کا ہے قصہ، جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بادشاہ دے دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو جو ہے، طالوت نام کے ایک بادشاہ تھے، بادشاہ نہیں تھے، ایک انسان مطلب تھے جو کہ بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، وہ ان کی نسلوں میں سے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا۔ اس پر ان کا اعتراض ہوا کیونکہ وہ بہت غریب تھے اور ایک فوجی ہی تھے بس، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا کمانڈر بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے ٹیسٹ کیا کہ ایک نہر تھی جس میں سے جو لوگ پانی پی لیں گے، تو وہ ایک طریقے کا ان کا ٹیسٹ تھا۔ تو جب حضرت طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے، یعنی ان کے اس میں سے ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، یعنی بس اتنا ہی لے سکتا تھا، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا، کیونکہ جب بہت شدت سے پیاس لگتی تو بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو روک پاتے ہیں۔ لیکن حضرت طالوت علیہ السلام مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں، یعنی ان کا مقابلہ جالوت ایک نام کا وہ تھا اس سے تھا، اور وہ بہت ہی اپنے وقت کا طاقتور انسان تھا، اس کی قوم بہت زیادہ بڑی تھی، کمانڈر تھا ان کا، سربراہ تھا، جس سے طالوت اور ان کے رفقا کا مقابلہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کے اس میں سے بہت کم لوگ رہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دی۔ ان کے اس میں داؤد علیہ السلام بھی تھے، جو کہ ایک پیغمبر نہیں تھے نہ بادشاہ تھے، لیکن لشکر طالوت میں ایک سپاہی کے طور پر شامل تھے، تو ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے قتل کروایا۔ تو اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ایمان والا انسان ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ کر ہی پہنچتی ہے، جیسا کہ آگے کے ہمارے جو جنگیں آئیں گی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ بیان ہوگا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بہت کم لوگوں کو کی تعداد کو بہت زیادہ والی تعداد پر بھاری کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ان پر مدد آ گئی تھی۔ اور جو لوگ نیک ہوتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے بے شک مدد کر دیتا ہے۔ اب ہم کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ ہمارے لیے کیا سیکھ ہے اس میں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا، لیکن ہمیں چاہیے جب انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو وہ اسے اور نکھارتا ہے، اسے اور بہتر بناتا ہے۔ تو ہمیں پریشانیوں سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ صحابہ پر، نبیوں پر، تمام انبیاؤں پر بہت بہت مشکلیں آئی ہیں، لیکن وہ اور بہتر ہوتے گئے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں تو وہ کوئٹ کر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کلمبرز ہوتے ہیں، جو ہر حال میں آگے بڑھتے رہتے ہیں اللہ کی راہ پکڑے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کلمبرز ہیں کہ نہیں ہیں، ہم ہر حال میں اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں کہ نہیں چلتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر
میں 180 اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو اس کو بتاؤ کہ میں اس کے بہت قریب ہوں. اور ایک بات ایمان والوں کے لیے یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جب ایمان والے جو ہیں نا اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، وہ شرک نہیں کرتے ہیں، چاہے ان کے اوپر پھر کوئی بھی اوپر سے دباؤ پڑے لیکن وہ نہیں کرتے ہیں. پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بتائی گئی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جس کا آیت نمبر میں آپ کو بتا دیتی ہوں. آیت نمبر 201 میں اس اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، یہ یعنی وہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی نیکی دے اور آخرت میں بھی نیکی دے. تو ہمیں یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 199 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یعنی احسان کرو لوگوں پر، کیونکہ احسان کرنے والوں کا اللہ دوست ہے. اور ہمیں اپنے باپ داداؤں کا دین بنا پڑھے نہیں فالو کرنا چاہیے. کوئی بھی ہو، جو ایمان والے انسان ہوتے ہیں، جو اصل دین اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مضبوط بناتے ہیں. اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا کرے. اور ایک آیت جو اس بارے میں آئی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا وہ لوگ پسند ہے جو اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آزمائشوں میں مبتلا نہ کرے، کیونکہ ہمارے اندر اتنی سخت اور اتنا بلبوتا نہیں ہے. اور اگر ہمارے اوپر آزمائشیں آ بھی جائیں تو اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا کرے، اور اس کے نتیجے میں اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی، عمل میں لانے کی آیت کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.